الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر بني الكلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، ترمذی شریف کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے جو آپ فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجری سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم چل رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہماری عمروں کو دراز کر کے رمضان المبارک تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان المبارک کے فیوض و برکات سے فیضیاب ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے لگاتار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایُّ الصوم افضل بعد رمضان، رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم شعبان بتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ رکھنا رمضان کی تعظیم میں سب سے بہتر روزہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی شعبان کے مہینہ میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ البرات کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو ہمارے اندر شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔
صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت میں روایات مروی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انتہا تمام صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات مروی ہیں۔ اس لیے شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شب برات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ جو روایت خطبے میں تلاوت کی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک شب ایسا ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی، میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہے۔ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہے کہ بس میں نکلی اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو وہ مدینہ المنورہ کے قبرستان بقیع کے اندر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھ لیا تو میں واپس آئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو مجھے دیکھ کر پہچان لیے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ لگ رہا ہے مجھے تلاش کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعد نسائی، مجھے لگا کہ شاید آپ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ آج جو 15ویں شب ہے، آج جو لیلۃ البرات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات کے اندر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کہا جاتا تھا۔ یہ عرب کے قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریوں کو پالا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیے ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے، اور بنو کلب اپنے زمانے میں کثیر تعداد میں بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ اور مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں اور آئندہ سال مرنے والے لوگوں کے ناموں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فیہا ترفع اعمالہم، اس رات کے اندر بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی رات میں بندوں کا رزق اتارتا ہے۔ اس بندے کو کتنا رزق آئندہ سال میں ملے گا اللہ رب العزت اس رات کے اندر اتار دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو اس رات میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا گرفتار میں اس کی مصیبت دور کر دوں، هل من سائل فاعطيه، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مراد پوری کروں۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی مرادوں کا سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن مانگنا بھی مانگنے کے طریقے سے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو صرف مانگا جائے اور دماغ کہیں اور ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بها، کہ تم اللہ رب العزت سے دعا اس طریقے سے کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کے بارے میں یقین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسے دعا کرتا ہے کہ دعا میں زبان سے تو کلمات جاری ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو ایسی دعا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یقین، قبولیت کی یقین کے ساتھ دل و دماغ کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تو سراپا عاجز بن کر مانگتا ہے، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے سے عاجزی کے آثار نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لہجے کے اندر نرمی ہوتی ہے، سراپا فقیر بن کر اس سے مانگتا ہے تو سامنے والے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا جائے، سراپا عاجز بن کر، ذلیل بن کر، چھوٹا بن کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، مانگی جائے، اللہ رب العزت اس رات میں دعا قبول کرے گا۔ لیکن کچھ بدبخت اور بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، جن کو اللہ رب العزت اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک وتعالی فیہا الی مشرک، اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے، مغفرت کی نظر سے کسی مشرک کی طرف نہیں دیکھتا ہے، کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا ولا الی مشاحن، جس کے دل کے اندر کسی بندے سے، کسی دوسرے شخص سے کینہ ہو، بغض ہو، اللہ رب العزت ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں کرتا ہے۔ آج ہر دوسرا شخص دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینے کا پہاڑ لے کر بیٹھا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، میں دیندار ہوں، میں اللہ رب العزت کے نزدیک
قرب حاصل کر چکا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت اسراف میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتا ہے. اور آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الی قاطع رحم، اور جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، خون کے رشتے ہیں، دشمنی آشکارا ہے، بولنے کو تیار نہیں ہے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، جو بندہ ٹخنوں سے نیچے ازار پہنتا ہے، چاہے وہ پیجامہ ہو، چاہے پینٹ ہو یا دیگر چیزیں، اگر وہ ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کو اس کی مغفرت نہیں فرماتا. اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی نظر رحمت نہیں کرے گا. ان میں سے ایک شخص ہوا المسبل، جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اس رات کے اندر اللہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. جن ماں باپ نے پیدا کیا، پالا پوسا بڑا کیا، جوان ہو گئے، جسم کے اندر طاقت آ گئی، کمانے کے قابل ہو گئے، اس باپ کو بھول گئے جس کی کما کر کھلاتے کھلاتے کمر ٹیڑھی ہو گئی، اس ماں کو بھول گئے جس ماں نے پیدا کیا اور پھر اسے دودھ پلایا، چھاتی سے لگا کر اسے رکھا، خود بھی کے بستر پر سوئی اور تمہیں سو کے بستر پر سلائی. ایسی ماں کو بھول گئے اور ماں کو آنکھیں دکھانے لگے اور باپ کے سامنے زبان درازی کرنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب برات کے اندر بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. آگے فرمایا وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، اور جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے اور توبہ نہ کی تو اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. آج لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیے جا رہے ہیں، کوئی بیئر کے نام پہ پی رہا ہے، کوئی اور نام دے کر پی رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نام بدلنے سے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، چاہے اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے. اور اس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے اور شرابوں کا نام بدل دیں گے. تو اگر شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہے تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتی. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں جو باتیں ثابت ہیں وہ صرف تین چیزیں ثابت ہیں. نمبر ایک، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، جتنی توفیق مل جائے اتنی عبادت کرے. پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، جو توفیق مل جائے نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، جو توفیق مل جائے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عبادت کرے. دوسری بات، اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، ابھی روایت گزری ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی قبرستان چلا گیا تو اس کا مطلب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا. اور تیسری جو بات ضعیف روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن روزہ رکھا ہے.
یہ 3 باتیں ثابت ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب خرافات ہے، بدعات ہے، رسمیات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری رات بائک لے کر چکر کاٹیں گے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. پٹاخے چھوڑیں گے، آتش بازیاں کریں گے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آتش بازی کرتا ہے، پٹاخے چھوڑتا ہے تو وہ 3 گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. نمبر 1 فضول خرچی کرتا ہے، نمبر 2 غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور نمبر 3 دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر وہی کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو احادیث سے ثابت ہے وہی کرے. اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے اجتناب کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.